اب ظاہر سی بات ہے آپ کا خاندانی وقار بھی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، ویسے آپ کو جو کوالٹی ہوتی ہیں کسی پر شان واضح کریں وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی. اور آپ جو مکے اور مدینے کی دونوں شہروں میں جو انجمن تاجران تھی اس کے بھی مین رکن تھے آپ، دونوں شہروں کے اندر بڑا وقار تھا آپ کا. آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ وہ انکار تو کر نہ سکے، کہنے لگے جی آ جاؤ تو گل کر لو. تو آپ نے کہا اجازت ہے جی، جی اجازت ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ یار جو میرے نبی ہیں وہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ نے یہ سوال کر دیا. وہ ایک بچوں بولا نہیں جی نہیں چھٹو ایتھے گل کرنا بھی نہیں پھر صحیح. آپ نے فرمایا مسیح تے سارے قابو آئے ہو. نہیں توجہ فرمائی آپ ہیں بھائی، مسیح تے قابو آئے ہو. پہلے کسی دی فتوا ہور تے کسی دا ہور، کسی دی گل ہور. اوے اج کٹھے دم تلے آئے ہو، اوے اج سارے دسو نا. پھر تم کہو گے اس نے یہ کہا میں اسے پوچھوں گا اسے پوچھوں گا. آج نکے موٹے بڑے چھوٹے کارے پیڑے سارے کٹھے بیٹھے ہو تے مینوں دسو نا ذرا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ دسو میرے آقا سچے ہیں کہ نہیں جناب؟ وہ کہنے لگے نہیں اسی نہیں گل کرنی. وہ وچ دو چار بندے اور بھی بیٹھے سن. انہاں آخیا یار یہ ابو بکر نے جڑا سوال کیتا کوئی ڈاؤ کھاتے نہیں، تسی ایویں جناب علی نچن لگ پے ہو، ٹپن لگ پے ہو، تڑفن لگ پے ہو. سارے بندے ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے. ان میں سے ایک بندہ بولا اور نہیں یار تیرے نبی وہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے دیکھو بھئی میں ہوں منصف مزاج طبیعت، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، تمہاری کتابوں میں آخر زمان نبی کی نشانیاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں. فرمایا تم وہ نشانیاں پڑھتے جاؤ، میں اپنے نبی میں دکھاتا جاتا ہوں. کتنی پیاری بات کی آپ نے. فرمایا تم پڑھتے جاؤ میں بتاتا جاتا ہوں. اور کہنے لگا نہیں آگے سے نا اس نے بجائے جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ پھر کسی اور طرف چل پڑتا ہے. کہنے لگا نہیں اللہ تعالیٰ نے جڑے نبی نو گلنا سی وہ نہیں. اور ویسے بھی اس نے ایک بات کہی، اس کو بڑا گھمنڈ تھا. اس نے کہا جس کو منصب ہم دیں گے اسے ملے گا، اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ تو خود فقیر ہے. انہیں سیدھا اللہ دی ذات پہ حملہ کیتا نا. صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، آپ اٹھے. اعلیٰ حضرت نے لفظ لکھا، فرمایا قوت صدیقی کے ساتھ آپ نے ایک تھپڑ مارا نا تو چک کے مارے انہوں نے مولوی پٹھا کر دیتا جانا. ایک چانڈ ماری جو پٹھا کر چڑھیا. یہ دا مطلب ہے بس اوقات مولویاں نوں لتر لگنے چاہیے نے. پھر کہ جو داتا صاحب کیوں لگے، میں کہ جڑا بگڑدا ہے انہوں لگنے ہیں. حالانکہ ہم اس بات کی تائید و تصدیق نہیں کرتے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن بگڑے کیوں ہو یہ نہیں سن سکتے تو میں چلا جانا، نہیں تو بول رہے ہوتے صحیح نہ جا رہے. سمجھ آئیے؟ بس اوقات اس پر بھی تجزیت تبصرے ہوتے ہیں نا. دیکھو اہل سنت میں یہ رواج اچھا نہیں ہے. ہم تو 3 سال سے کہہ رہے ہیں اوے تسی جڑا رواج پاؤندے پے ہو نا علماء دا راہ ڈکن والا یہ تانوں مہنگا پینا ہے. لیکن جدو لتر لگے داتا صاحب تو پھر کہ اوئے ہوئے ہوئے داتا صاحب کا اور خراب کر دیا. میں نے کہا خراب اس نے کیا ہے جس کا عقیدہ بھی داتا صاحب والا نہیں، پھر آ کے صدر بنتا ہے، اس نے خراب کیا ہے. ہم کل بھی داتا کے غلام تھے، آج آپ داتا کے غلام. کیوں ایسے 2 نمبر بندوں کو بلاتے ہو؟ کیوں ماحول خراب کرتے ہو؟ خرابی خود پیدا کرتے ہو پھر بک بک کرتے ہو. تو بس اوقات انہاں دی بھی طبیعت سیٹ ہونی چاہیے. کوئی تاج کمپنی دے نہیں جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے. 5-4 بندے رنگ بن گئے فرنٹ سیٹاں نے. صوفی صاحب تہاڈی بات مٹھی ہو گئی ہے. قاری صاحب تانوں پہلو آکھیا سی ذرا حوصلہ کرے آجے اور میری بات سنیے گا. بہرحال انسانوں والا کام کرتے رہیں تو اہل سنت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب انسانی کی حد سے نکلنا ہے تو یہ سب دن دیکھنے پڑیں گے. اللہ کریم ہم سب کے اوپر مہربانی فرما دے. اب ذرا سنیے، آپ نے ماری نا چنڈ تو چک کے ماریا. ہن قوت ہوے صدیق دی. یہ قوت اینی تے ہونی ہے کیونکہ جس صدیق کو خود علی کہے کہ یہ سب سے تکڑا ہے تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے. ایک چانڈ ماری بندہ پٹھا کر چڑھیا. اب وہ تو چاہتے تھے کہ اس موضوع سے ہٹیں اور کام لڑائی بڑھائی جائے. انہوں نے حضرت ابو بکر کو کیوں ماریا؟ فرمایا اوے گل سنو تسی سارے اس بات دے گواہ ہو، جے تسی بھی یہ نال دیو تے آ جاؤ پھر میں کلا ہی کافی ہاں. نہیں تے اپنے بندے نو پاؤ لگام. ایداں دے جڑے بے لگامے نے انہاں نو سیٹ کرنا میں جاننا. آپ نے کہا یہ تمہارے مولوی، یہ تمہارے پادری بات کرنے کا انداز نہیں ہے. اور آپ نے پتا جاتے جاتے جملہ کیا بولا؟ میں دھیرے سے بولوں گا اگر سمجھ آ جائے. آپ نے فرمایا اینو میں چانڈ تا ماری ہے، انہیں میرے رب دی توہین کیتی ہے. اور اگلا جڑا جملہ پھر مٹھا جیا بولا، کہنے لگے اسی تے رسول دی توہین نہیں ہون دی تے تو رب دی کردا پیا. میں تینوں کدھر چھڈا؟ شکر کر بچ گئے ہیں تو. آپ وہاں سے نکلے اور اپنے کام تشریف لے گئے. ان سب نے مل کر اپنا ایک پلان تیار کیا. کیا کریں؟
وہ اپنے کپڑے کپڑے پارے سر چ دھوڑ چھوڑ پائی ہے اب بازاری عورتوں طرح اپنے کپڑے پاڑ کے تو میرے نال جی جیاتی ہو گئی میں کہا تیرنا بھی ہوئی ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب کہ وہ انج دے بازاری لوگ سن وہ چلے گئے نبی پاک کے پاس اے جی ابو بکر صدیق کو بلاؤ اس نے ہمیں مارا ہے فرمایا میرا ابو بکر انج کوئی نہیں یہ ماردا سمجھ آ رہی ہے پنجابی ہلکی ہلکی قاری صاحب مینوں آگے بھی پنجابی رکھنی ہے تو پتہ نہیں تہاڈا کی موڈ ہے کہنے لگے میرا صدیق انج کوئی نہیں یہ ماردا کہنے لگے نہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ انہیں بلائیں فیصلہ کریں آپ نے فرمایا صدیق کو بلایا حضرت صدیق پاک آ گئے آپ نے جب دیکھا نا کہ سارے آئے بیٹھے نے تے وال کھرلے دھوڑاں پئیاں میں دیکھو چنڈ ماری تھی تو تہاڈا تو بیڑا ہی گرک ہو گیا ہے بولو نا سبحان اللہ اب میں ایک جملہ دینے لگا ہوں میں کہ جیڑا صدیق چھوڑ دے گے وہ بیڑا گرک ہو جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے جنہوں صدیق چھٹے ہوگا بیڑا گرک ہو جاتا ہے ہوں جناب نبی حضرت صدیق پاک ساری بات سمجھ جی میرے آقا فرمایا کہ نے ماریا فرمایا جی میں ماریا ہے کیوں ماریا فرمایا اس نے اللہ کی توہین کی ہے اچھا کیا کہا اس نے کہا اللہ فقیر ہے تو میں نے اس لیے اس کو تھپڑ مارا ہے اچھا آپ نے فرمایا دسو تو یہ گل کی ہے کہنا میں تو نہیں کی تھی وہ نال والے نوں منا کے آیا سی انہوں نے کہا جی یہ تمہارا غلام ہے ابو بکر اگر یہ سچا ہے تو اس کو کہو گواہ لے کے آؤ حضرت صدیق اکبر فوراً مسکرا کے بولے حضور گواہ کوئی نہیں پر گل سچی جے گواہ کوئی نہیں گل سچی جے انہاں دے وچوں ایک بڑا چلاک تے چاتر بندہ سی نا وہ بول پیا کہندا جے تو گواہ کوئی نہیں تے مسلماناں دے اگر سچے نبی ہو تے فیصلہ کرو اج حضرت ابو بکر صدیق نو سزا ملنی چاہیے کیونکہ گواہ کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ جب مفتی کورس کیا جائے یہ بتایا جاتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر ایک الگ اصول ہے سمجھ آ رہی ہے کہ گواہ مدعی پیش کرے جڑا انکار کردا ہے وہ الگ دے دے ادھر نہیں بات آئی حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے اور ان یہودیوں کی طرف دیکھ کے پتہ کیا کہا اور فرمان لگے اے میں پنجابی ترجمہ ہو بہت ہی ٹان ٹان نہ کرو تسا کی سمجھیا بھی میرے کول گواہ کوئی نہیں تو میں روواں پٹاں گا یا دوڑ جاواں گا فرمایا گل ہے سچی تے گواہ بھی میرے کول کوئی نہیں فیصلہ وہی چلے گا جڑا میرے آقا کرن گے کیا خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی فیصلہ وہ ہوگا میرے آقا کہہ دیں سزا کا میں بھگتوں گا ورنہ یہ گل جڑی میں کی تھی وہی سچی ہے اب یہ بات کرنے کی دیر تھی انہوں نے پورا پلان تیار کیا ہوا گواہ ہے کوئی نہیں صدیق اکبر پہ تہمت لگ چکی ہے قریب تھا کہ فیصلہ آ جائے اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی فرمایا جبرائیل جلدی جا ہوں میں مسئلہ بولوں گا جڑے اجے منہ کٹھی بیٹھے ہو جے تانوں سمجھ آ جائے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا فرمایا جبرائیل جلدی جا مسئلہ آ گیا صدیق دی عزت دا مسئلہ آ گیا حضرت ابو بکر صدیق دی عزت دا کیا مطلب فرمایا کہ آیت میرے حبیب کو سناؤ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء فرمایا کہ اے میرے محبوب اللہ نے بھی سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں نبی پاک مسکرائے آپ نے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ صدیق کا گواہ کوئی نہیں اور صدیق کا گواہ رب ہے آواز کمزور والی آپ سمجھ آ رہی ہے فرمایا صدیق کا گواہ تو رب ہے پتا چلا جب مسئلہ عزت صدیق کا آئے گا پھر رب بھی گواہیاں دے گا پھر اس کا دفاع کرنا پڑے گا تو جب حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے لوگ پھر دفاع کرتے ہیں نا توجہ ہے صاحب رات کی میرے بیٹے ادھر دیکھ اوے پتر تیرے کول موبائل ادھر میرے ال ویکھ تھلے نہیں ویکھنا میرا بچہ میرے ال ویکھ آنکھیں چک پا کے تقریر سن بھاویں تو چھوٹا بچہ لیکن تو ساڈے فوجی ہو یار اے تو ہن بڈھے ہو گئے نے ہن تو تسی کام کرنا بچے ہو تگڑے ہو کے بیٹھو ذرا توجہ میری طرف رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے گواہ مانگا گواہی رب نے عطا فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کی بات سچی ثابت ہوئی قرآن مجید میں آ گیا انہوں نے چاہا تھا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو جھوٹا ثابت کریں گے اللہ نے قرآن میں گواہی دے کر آیت نازل فرما کے ثابت کر دیا کہ جو ابو بکر کا دشمن ہو قیامت تک یہ ذلیل ہوتا رہے گا یہ ہے شان صداقت رضی اللہ تعالی عنہ